اب جب یہ آپ نے سارے اقوال سن لیے، اب فقہائے احناف کے اقوال بھی سن لیں اس پر۔ اب ائمہ فقہ جو ہمارے فقہائے احناف ہیں ان کے اقوال بھی ہیں، انہوں نے بھی چند ایک مثالیں دی ہیں کتب فقہ حنفی سے، وہ بھی بڑی اہم ہے، چند ایک سن لیجئے۔ یہ کتاب الاشباہ والنظائر میرے سامنے ہے، امام ابو نجیم الحنفی جو بحر الرائق والے ہیں، صاحب بحر الرائق کنز الدقائق کی جو شرح ہے۔ اب انہوں نے چند اور مختلف قسموں کی مثالیں دی ہیں، چند صرف نمونے سمجھتے چلے آئیے۔ امام ابن نجیم الاشباہ والنظائر صفحہ 191، یہ کلمات کفریہ کی مثال دیتے ہوئے، کلمات کفریہ کیا ہوتے ہیں اور کن سے کفر ثابت نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص نے کہا میں فرعون ہوں اور ایک نے کہا میں ابلیس ہوں، خود کہا میں ابلیس ہوں اور میں فرعون ہوں، تو ہمارے ائمہ قاضی خان، امام ابن نجیم، ہمارے ائمہ احناف کہتے ہیں لا یکفر بقول انا فرعون و انا ابلیس، میں ابلیس ہوں میں فرعون ہوں، یہ کہہ کر بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آگے کہتے ہیں الا اذا قال اعتقادی کا اعتقاد فرعون، جب تک یہ لفظ نہ بولے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو فرعون کا عقیدہ تھا۔ تو ان دو میں فرق کیا انہوں نے، اگر کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو فرعون کا عقیدہ تھا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ لفظ نہ بولے، ماں کہے کہ میں فرعون ہوں اور میں ابلیس ہوں، تو کافر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ایک لفظ کے فرق کے ساتھ کفر اور عدم کفر کا فرق آ گیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اور اقوال ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر اس نے قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ایک شخص نے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو کہتے ہیں جائزہ لیا جائے گا قرینہ کا کہ اس نے استخفاف، حقارت، تضحیق اور تنقیص کے لیے رکھا تو کافر ہو جائے گا، اگر اس کی نیت میں استخفاف اور تحقیر نہیں ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ یہ دونوں یکفر بوضع رجلہ علی المصحف مستخفا بہ والا فلا، اگر استخفاف اور استحقار، تنقیص اور گستاخی کی نیت سے اپنا پاؤں قرآن پر رکھ دے معاذ اللہ تو کافر ہو جائے گا، اور اگر استخفاف ہو استحقار کے لیے نہیں، کسی اور وجہ سے پاگل پن بے وقوفی ہے، کسی چیز پر چڑھ کے کوئی چیز اٹھانی تھی کچھ نہیں ملا، قرآن پہ پاؤں رکھ کے اٹھا لیا، جہالت ہے، تھپڑ مارا جائے گا، کوڑے مارے جائیں گے، سزا دی جائے گی، جیل میں بھیج دیا جائے گا تعذیباً تاکہ عقل آئے اسے ادب کی، مگر وہ کافر نہیں ہوگا، واجب القتل نہیں ہوگا قرآن پر پاؤں رکھ کے۔ اس میں بھی فرق کیا ہے قصد و نیت کا۔ پھر امام ابن نجیم بیان کرتے ہیں ایک شخص نے کہا، سنیے، ان الکفار ودار الحرب خیر من دار الاسلام والمسلمین لا یکفر، ایک شخص نے کہا کہ کافر اور کافروں کا ملک دار الحرب مسلمانوں سے اور دار الاسلام سے بہتر ہے، مسلمانوں سے اور دار الاسلام سے بہتر ہے، کہتے ہیں لا یکفر، کافر نہیں ہوگا۔ کافر تب ہوگا اگر یہ کہے الا اذا اراد ان دینہم خیر، اگر ارادہ اور نیت یہ کرے کہ ان کافروں کا دین مسلمانوں کے دین سے اچھا ہے، یہ کہے تو کافر ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا فرق کیا فقہا نے، اگر کہے کافروں کا دین مسلمانوں کے دین سے اچھا ہے کافر ہوگا، یہ نہ کہے اگر کہے کہ کفار کا ملک اور کفار مسلمانوں کے ملک اور مسلمانوں سے بہتر ہیں تو کافر نہیں ہوگا۔ ممکن ہے، احتمال ہے، ممکن ہے اس کے خیال میں ان کے طور طریقے، ادوار، سہولتیں، امن امان، ممکن ہے اور چیزوں کی طرف اشارہ ہو، لہذا احتمال کو مروز رکھا۔ ایک اور قول کیا امام ابن نجیم نے، وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص کو کہا گیا قیل لہ قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ، فقال لا اقول، وہ کہتا میں نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں لا یکفر، اس کہنے سے بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ وہ وجہ بیان کرتے ہیں کیوں، اس لیے ممکن ہے جب اس نے کہا لا اقول میں نہیں پڑھتا تو ممکن ہے اس کا اشارہ یہ ہو کہ تمہارے کہنے سے نہیں پڑھتا، تم کون ہو، وہ اس کہنے والے کو رد کرنا چاہتا ہے، مطلقاً کلمہ کو نہیں رد کرنا چاہتا، تو احتمال ہو گیا نا، لہذا کہتے ہیں کافر نہیں ہوگا۔ ائمہ نے کتب فقہ میں اس کا ایک اور معنی بھی کیا، وہ کہتے ہیں اس کا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کہا لا اقول کہ تمہارے کہنے سے اب کیوں پڑھوں، میں نے اس کا یہ بھی احتمال ہے میں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب احتمال ہیں،
کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، تمہارے کہنے سے کیوں پڑھوں؟ لہذا چونکہ احتمال ہیں، لہذا وہ کلمے کا اب کسی اور کو آج کو سمجھتے ہیں، اس نے کہا اس نے کلمے کا انکار کر دیا، کلمہ رد کر دیا، کافر ہو گیا، بس چڑھا دیں گے آسمان پر سیڑھی لے کر، الا اللہ کر دیں گے اٹھا کر۔ یہ تماشا ہے، دین بن گیا۔ امام ابن نجیم نے کہا مزید، اگر کسی شخص نے کہا اپنی بیوی کے لیے، یہ بھی مفتی عبد القیوم خان صاحب کے لیے خاص طور پر، اس نے کہا اپنی بیوی کے لیے قال امراتی احب الی من اللہ تعالی، استغفر اللہ العظیم، اس نے کہا مجھے اپنی بیوی اللہ سے زیادہ پیاری ہے۔ امام ابن نجیم کہتے ہیں لا یکفر، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ مفتی صاحب اگر یہ کہہ بھی بیٹھے تو کافر نہیں قرار دیا جائے گا ان کو۔ کیوں؟ ان اراد محبت الشہوہ، اگر کہتے ہوئے اس کا ارادہ شہوت کا تھا، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت شہوت نہیں ہوتی، بیوی کے ساتھ محبت شہوت ہوتی ہے۔ اب فقہا نے کتنا فرق کیا، یہ طاہر القادری کے قول نہیں ہے، یہ امام ابن نجیم ائمہ احناف ہیں سب، کہ اگر اس کے ارادے نیت میں محبت شہوت تھی تو کافر نہیں ہوگا، وَإِنْ أَرَادَ محبت الطاعت کافر، اور اگر ارادہ اس کا محبت اطاعت تھی، اطاعت والی محبت، تو کافر ہو جائے گا، کہ محبت اطاعت میں بیوی کی زیادہ کرتا ہوں اللہ سے، کافر ہو جائے گا۔ اگر ارادہ لفظ محبت بولنے میں محبت شہوت کا ہے، اطاعت کا نہیں، تو کافر نہیں ہوگا۔ تو لفظ اس نے محبت بولا، نہ شہوت کی تصریح کی نہ اطاعت کی، مگر محض مطلق لفظ بولنے سے اور کلمہ عام سے کافر نہیں ہوا، کیونکہ اس کے قصد اور نیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، محبت شہوت یا محبت اطاعت۔ کیونکہ مسلمان ہے اس لیے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ محبت اطاعت وہ بیوی کی اللہ سے زیادہ کرے، مسلمان ممکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے، لہذا اس احتمال کو راجح تصور کیا جائے گا، ولا یکفر، کافر نہیں ہوتا۔ یہ میں نے امام ابن نجیم کے آپ کو اقوال، یعنی امام ابن نجیم کا قول دیا۔ امام ابن قاضی کی جامع الفصولین، ان کی طرف آ جائیے۔ اب جامع الفصولین میں امام ابن القاضی نے یہ قول بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص نے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک شعر کو شعیر کہا تصغیر کے ساتھ، تو فرمایا اس پر دو قول ہیں، قیل کافر ولا یکفر، دونوں قول ہیں، بال کو شعیر کہا شعر کو۔ بعض لوگوں نے ادھوری بات لکھی ہے کتابوں میں، ہمارے صاحبان اسی کو اٹھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس نے شعیر کہا ان قالہ علی وجہ الاہانہ، اگر اہانت کے گستاخی کے ارادے پر کہا یا گستاخی کے طریقے سے کہا، اس کا لب و لہجہ طریقہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنا چاہتا ہے، اگر اہانتاً کہا علی وجہ الاہانت تو کافر ہو جائے گا شعر نبی کو شعیر کہنے سے۔ اگر اہانتاً نہیں کہا تو پھر فرماتے ہیں وکیل اللہ، پھر کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں امام قاضی ابن القاضی جامع الفصولین فی حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے جامع الفصولین، جس میں انہوں نے بڑی دو فصول کو جمع کیا، اس کے اندر فصول عمادی اور فصول روشنی کو جمع کیا ہے، فقہ حنفی کی بہت مصدر ہے کتاب۔ اس میں بیان کرتے ہیں اگر وہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے جامع مبارک کو اس نے کہہ دیا، لباس مبارک کے میلے ہونے کا ذکر کر دیا اس کا بھی، یا آقا علیہ السلام کے ناخن مبارک کہے کہ بڑے تھے، تو مطلقاً کہا، مطلقاً تو ممکن ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ممکن ہے اس کے خیال میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ کئی دن آقا سفر پہ رہے اور کاٹنے کا موقع نہیں ملا تو بڑھ گئے تھے، یہ سفر پہ رہے، غزوہ خندق میں گرد پڑی تو لباس مبارک میلا ہو گیا تھا، ممکن ہے اس کا ارادہ ادھر ہو تو احتمال ہو جائے گا۔ مطلقاً کہا تو کافر نہیں ہوگا، علی وجہ الاہانت کہا، اہانتاً تنقیصاً کہا تو کافر ہو جائے گا۔ لباس پاک کو بھی میلا کہنے والا، ناخنوں کو بھی بڑا کہنے والا، اہانتاً کہا تو کافر ہو جائے گا۔ اگر مطلقاً کہا با سبیل تذکرہ بغیر اہانت کے تو کافر نہیں ہوگا۔ دونوں قول ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنا فرق آ گیا ان کے قول میں ائمہ کے ہاں۔ اسی طرح کدو کی بات کی ہے امام ابن القاضی نے، وہی کہ آقا علیہ السلام کا کسی نے ذکر کیا کہ حضور کو کدو پسند تھا، بشرطے کے بیان کیا، یہ جامع الفصولین میں ہے، کہا کہ آقا علیہ السلام کدو کھانا پسند کرتے تھے، تو یہ سن کر اس نے حضور کی پسند کو کہا میں ناپسند کرتا ہوں، کافر ہو جائے گا۔
کافر ہو جائے گا۔ اب اس پر بھی متاخرین احناف نے دوسرا قول کیا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، اس کا کہنا کہ میں ناپسند کرتا ہوں مطلقاً کافر نہیں ہوگا، حالانکہ امام ابو یوسف نے کفر کا فتویٰ دیا تھا متقدمین نے اس پر، مگر امام صاحب الجامع الفصولین کہتے ہیں کہ متاخرین نے کہا کافرہ لو قالہ علی وجہ الاہانۃ الا لا، اگر آقا کی سنت کا پسند کا سن کر کدو کو کہا میں ناپسند کرتا ہوں، اگر اہانتاً کہا، اس کا ارادہ، اس کا کلام، اس کا ظاہر ثابت کر دے کہ اہانتاً کہہ رہا ہے تو کافر ہوگا، اگر اہانتاً نہیں کہا تو فرمایا پھر کافر اس کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ پھر وہ چونکہ ذاتی پسند، طبی بشری پسند جو ہے اس پر کنٹرول نہیں ہے، حکم شریعت کا نہیں ہوتا۔ طبعاً ایک آدمی ایک سبزی پسند کرتا ہے کہ نہیں، ممکن ہے وہ اپنی طبی اور بشری پسند اور ناپسند کا ذکر کر رہا ہے، میں تو پسند نہیں کرتا، یعنی میری طبیعت نہیں ہے کھانے کو کرتی، اور وہ آقا علیہ السلام کی ناپسند کو ٹھکرانا نہیں چاہتا، تو احتمال رکھا اس میں متاخرین نے۔ امام ابو یوسف نے سیدھا کفر کا قول دیا تھا، تو یہ انہوں نے احتمال رکھا دونوں کا، تو یہ انہوں نے قول کیے جامع الفصولین کے اندر۔ ایک شخص نے کہا کہ نماز پڑھو، وکیل رجل صلی، نماز پڑھو، قال لا اصلی، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا نماز، جواب میں کہا میں نہیں پڑھتا۔ یہ سب جامع الفصولین کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اس پر پھر ائمہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ کہتا ہے ولو اراد بقول لا اصلی بامرک، اس کی نیت دیکھی جائے گی، لا اصلی پر مطلقاً کافر نہیں ہوگا۔ اگر اس سے پوچھا جائے گا، اگر اس کا ارادہ یہ احتمال ہے کہ میں تمہارے کہنے سے نہیں پڑھتا، تمہارے کہنے سے کیوں پڑھوں، پھر کافر نہیں ہوگا، لا یکفر۔ اور اگر اس کا ارادہ ہے کہ میں مطلقاً نہیں پڑھتا، بالکل نماز کا انکار مراد ہے، پھر کافر ہو جائے گا۔ ورنہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے اب میں نہیں پڑھتا، وہ کہہ رہا ہوں میں نہیں پڑھتا، مگر اس کے دل میں یہ ہو کہ وہ زور کی نماز تھی پڑھ چکا ہوا ہے، اب اس کو کہہ رہا ہے میں نہیں پڑھتا، اور زیادہ وضاحت نہیں کی اس نے، تو یہ احتمال بھی ہے کہ اس نے پہلے پڑھی ہوئی ہے مگر کلام میں ظاہر نہیں کیا، تو احتمال کو قبول کر لیا۔ اور یہ بھی احتمال فرماتے ہیں، کہا کہ لا اصلی بامرک فقد امرنی بہا من خیر منک، میں تمہارے کہنے سے کیوں پڑھوں، میں اس کے کہنے سے پڑھ چکا ہوں جو تم سے بہتر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول۔ تو کہتے ہیں جب احتمالات ہوتا ہے قول مطلق میں اور کلمہ عام میں احتمال ہوتے ہیں، اس وقت کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، قصد کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ میں دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتا، یہ بھی احتمال ہے۔ وہ کہتے ہیں ان تمام امور میں معنی اور نیت کو دیکھا جاتا ہے، تب جا کے قول کرتے ہیں اس کا۔ تو مطلب ہے 4 احتمال تھے، 3 احتمالات میں وہ کافر نہیں ہوا، ایک احتمال سے کافر ہوا، 4 میں 3 اسی قول کے اوپر۔ اس طرح کہتے ہیں کہ نے کہا زکات دو، تو اس نے کہا میں نہیں دیتا، اس کے بھی کہتے ہیں 4 احتمال ہیں۔ 3 احتمالات ایسے ہیں جو اس سے کافر نہیں بناتے، صرف ایک احتمال سے کافر بنتا ہے۔ لہذا احتمال میں پوچھنا چاہیے کہ تمہاری مراد کیا ہے، جب تک وہ مراد خود واضح نہ کرے یا تم براہ راست اس سے مل کر پوچھ کر مراد معلوم نہ کر لو، اس وقت تک وہ کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور قول جامع الفصولین میں لکھا ہے، ایک شخص نے کہا کہ میں تم پر اور تمہاری مسلمانی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ جامع الفصولین میں تم پر اور تمہاری مسلمانی پر لعنت بھیجتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کلام سے انہوں نے کہا اس میں بھی احتمال ہے۔ اس نے کہا کہ احتمال یہ ہے کہ یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے دراصل اس اشارے میں دین اسلام کو گالی دینا چاہتا ہے، تمہاری مسلمانی کہہ کر وہ اسلام کو گالی دینا چاہتا ہے۔ اگر احتمال یہ ثابت ہو جائے، اس سے نیت کر کے پوچھ کر اس سے وضاحت کر کے، تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو پھر دوسرا احتمال بھی ہے کہ تمہاری مسلمانی سے مراد تمہارے ردی اخلاق، تمہارا گھٹیا کردار، تمہارے برے اعمال ہیں، اس کو کہہ رہا ہے تمہاری مسلمانی، اس اگر اشارہ اس کی طرف ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ تو مقصد بات کا یہ کہ ان تمام اقوال کو انہوں نے بیان کیا اس دلیل کے طور پہ کہ اس دلیل سے وہ شخص کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں احتمال پائے جاتے ہیں۔ پھر فتاوی قاضی خان کو لے لیں ذرا، اب یہ میرے سامنے فتاوی قاضی خان ہے، یہ تو اکابر ائمہ میں سے ہوئے ہیں مذہب امام اعظم پر، اور 592 میں ان کا وصال ہے، یہ آج سے نہیں ہے، صاحب ہدایہ جیسے ائمہ سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بے شمار کلام کیے ہیں اسی طرح کے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کی ذات میں، حضور کی ذات میں عیب نکالے تو کافر ہو جائے گا، حضور کے بال مبارک، منہ مبارک میں عیب نکالے کافر ہوگا،
مگر اگر کسی گالی دے کافر ہو جائے گا، مگر اگر اس کی نیت میں احتمال ہے دوسرے معنی کا پھر کافر نہیں ہوگا۔ اب اس کو کہہ کر آگے پھر وہ مثالیں دیتے ہیں، اور مثالیں دیتے ہیں مثلا قاضی خان کہتے ہیں، اور ملا علی قاری نے بھی مثال دی شرح فقہ اکبر میں، بس اگر ایک شخص یہ کہے کہ لأن الخمر كانت حلالا فی الأصل، وہ ایک شخص خواہش کرے کہ کاش اللہ نے شراب کو اللہ حرام نہ کرتا، اللہ نے کیوں حرام کر دی شراب، کاش شراب حلال ہوتی، یہ قول کر دیا، تو قاضی خان فرماتے ہیں اسی طرح کوئی کہہ دے کہ کاش یہ ربا حرام نہ ہوتا، تو قاضی خان کہتے ہیں کہ لا یکون کافرن، شراب اور ایسی کئی حرام چیزوں کے حلال کرنے کی تمنا کرنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اس پر اگر وقت ملا تو میں شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے خوبصورت بحث کی ہے، وہ پھر آگے بحث آئے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں بھی حرام تھیں، اگر ان میں سے کسی کے لیے کہا کہ کاش وہ حلال ہوتی، حرام کیوں ہوئی، تو کافر ہو جائے گا۔ اور وہ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں حلال تھیں، شریعت محمدی میں حرام ہو گئی، ان کے لیے کہہ دیا کاش حلال ہوتی، حرام نہ ہوتی، تو حرام اس کے کہنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت معبدہ اور حکمت موقتہ میں فرق ہے۔ وہ ابدی حکمت تھی، ہر پیغمبر کی شریعت اور ملت میں حرام رکھا، لہذا اس پر تمنا کرنا کفر ہے، اس کے خلاف۔ اور شریعت محمدی میں حرام کی پہلی شریعتوں میں حلال تھی، یہ حکمت موقتہ ہے، یعنی حضور کے زمانے میں حرام کیا، پہلے نہیں اللہ نے کی تھی، لہذا ان کی تمنا کرنے سے کافر نہیں ہوگا، چونکہ پہلے بھی تو اللہ نے حلال کیے رکھی ہیں۔ اتنی باریک باریک تفصیلات بیان کی ہیں کہ کیسے کلمہ سے بندہ کافر ہوتا ہے اور کیسے کلمہ سے کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سی مثالیں کا امام انہوں نے دی ہیں، صاحب فتاوی قاضی خان نے، یہ کر کے یہ چند ایک نمونے میں نے اس لیے دیے۔ اب ہم ذرا اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام اعظم کے اگلے فتوے کی طرف آئیں گے، وہ بڑا عام ہے، بہت غور سے اس کے بعد سنیے جس کو میں بیان کروں گا۔ اب قول سن لیجئے، قائل جو مسئلہ مسئولہ ہے، جب آپ ساری بحثیں سن چکے، ائمہ کے اقوال سن چکے، کتب فقہ کو سن چکے، قاضی ایاز کو سن چکے، قاضی خان کو سن، امام ابن نجیم کو سن چکے، ائمہ احناف متقدمین کو سن چکے، قاضی ایاز کو سن چکے، علامہ خفاجی کو سن چکے، سب ائمہ کے اقوال، صاحب جامع فصولین سب کو سن چکے کہ کس طرح کلمات احتمال محتمل کلمہ سے کافر نہیں ہوتا، جب تک صراحت نہ ہو، قطعیت نہ ہو، نام نہ لیا جائے، اور قطعی طور پہ بھی ظن، شک اور احتمال کا امکان بھی جب تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کافر نہیں ہوتا۔